الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وسيدنا وسندنا محمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر بابا سے بلند حضور سید عالم نور مجسم کائنات کے والی بے سہاروں کے سہارا محبوب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمانے کے بعد عزت کے لائق قابل صد احترام معزز محترم دوستوں بزرگوں ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت کے لائق قابل صد احترام معزز محترم دوستوں بزرگوں ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کریے گا کہ رب کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کریے گا کہ رب ذوالجلال صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر جو آیت مقدسہ پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے فرمایا تھا کہ نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ تم سوار ہو، پیدل ہو، سفر پہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز ادا کرے۔ سواری کی صورت میں بھی ہے کہ بندہ جب سواری کے اوپر جا رہا ہے بے شک قبلہ سے رخ پھر بھی جائے لیکن بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرح سیٹ وغیرہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹرین پہ ہے بندہ، جہاں بائی ایئر سفر کر رہا ہے، جہاز وغیرہ کے اوپر بیٹھا ہے، تو اب وہاں اپنی سیٹ سے اٹھ نہیں سکتا، وقت نماز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، بے شک منہ قبلہ کی طرف نہ بھی ہو،
جس طرف سواری کا رخ ہے اسی طرف ہو، آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، جب آپ حالت سفر میں نماز پڑھیں گے تو وہ نماز قصر ہوگی آپ کی، مثلا 4 رکعتوں والی 2 پڑھیں گے، جس طرح ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی ہے۔ فجر کی 2 ہی ہے تو 2 ہی پڑھیں گے فرض جو ہے۔ مغرب کے 3 ہے، اب 3 کا ہاف نہیں ہوتا، اس لیے 3 پورے پڑھیں گے۔ باقی جو نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 فرض ہیں، ان میں سے آپ 2 پڑھیں گے، اور یہ قصر کرنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ آپ سفر کر رہے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر، آپ نے اسٹے کر لیا، آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر تو جماعت مل جائے پھر آپ 4 پورے فرض پڑھیں گے۔ اگر اپنی پڑھنی ہے یا جو سفر والے لوگ ہیں، مسافر ہیں، وہ اپنی جماعت کروانا چاہتے ہیں تو اس جماعت کی صورت میں بھی 2 ہی فرض پڑھیں گے۔ اگر سارے مسافر ہیں اور امام بھی مسافر ہے، اس صورت میں نماز پڑھیں گے تو 2 فرض پڑھیں گے۔ اگر مقیم ہے، جس طرح کہ اب جہاں پہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں، کوئی رستے میں جا رہا تھا، اس نے نماز پڑھنی، جماعت کے ساتھ مل گیا تو اس صورت میں وہ 4 پڑھے گا۔ اگر اکیلے پڑھنی ہے تو اس صورت میں 2 پڑھے گا۔ بالفرض سفر کے اندر نماز رہ گئی، نہیں پڑھی گئی، اب بندہ جس جگہ پہ جانا چاہتا تھا پہنچ گیا، اب کہتا ہے کہ یار جو رستے میں نماز میری قضا ہوئی تھی نا، میں وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ جو رستے والی نماز وہ پڑھے گا تو قضا بھی قصر ہی کرے گا، مطلب کہ رستے میں قضا ہوئی ظہر، اب جہاں پہنچا ہے وہ کہتا ہے یار ٹائم ہے، میں ظہر جو قضا ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لوں۔ اب جب ظہر، عصر یا عشاء پڑھے گا تو وہ 4 رکعتیں نہیں پڑھے گا، قضا کے اندر بھی 2 ہی پڑھے گا، کیونکہ قصر تھی، سفر میں جو ہے وہ قضا ہوئی تھی۔ اب نماز تھی حقوق اللہ، پہلے حقوق العباد بیان کیے، بچے کے حقوق، پھر ماں باپ کے حوالے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے، پھر نکاح کے بعد پھر طلاق کے حوالے سے، طلاق کے بعد پھر جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جائے عدت کے حوالے سے۔ اب پھر اس کے بعد حقوق اللہ نماز کا بیان کیا، تاکہ بندہ دنیاوی معاملات میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ بیوی بچوں کے اندر صرف مقصد یہی نہ بن جائے کہ میں نے ان کے حقوق ادا کرنے، رب کے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے حقوق میں سے بیان فرمایا کہ ایک حق سب سے پہلا یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اتنا مشغول نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہے، نہیں، یہ معاملات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب اذان ہو تو پھر اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تم نے اللہ کے گھر میں پہنچ جانا ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے، نماز ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور اس کے بعد اب 2 آیتیں یہ بیان ہوئی، ظاہری بات ہے نماز ہے، پھر نماز کے اندر ساری زندگی بندہ بیٹھا نہیں رہتا، سفر میں ہوتا ہے، تو سفر کے احکام بھی بیان کیے۔ اب اس کے بعد پھر وہی جو گفتگو پہلے چل رہی تھی، طلاق والی اور عدت والی، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں، بندہ ہے شادی کی ہے فوت ہو جائے، تو فرمایا وہ کیا کرے، منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائے، بندہ فوت ہو گیا، بیوی پیچھے چھوڑ دی، تو کیا کرے، وصیۃ لازواجہم، تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کرے، مطلب جو پیچھے ہے لوگ اہل خانہ کے، ان کو وصیت کرے۔ وصیت کیا ہے کہ الی الحول غیر اخراج، وصیت کر کے جائے کہ انہیں 1 سال تک کا خرچہ دیا جائے۔ جو پیچھے ہیں ویسے تو جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت میں سے بیوی کو حصہ ملتا ہے، بیوی کا حصہ ہے، لیکن 1 سال تک اس کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو عورت کی عدت ہے نا وہ کتنی ہے، 4 مہینے اور 10 دن، جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے، 4 مہینے اور یہ 4 مہینے اور 10 دن وہ اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی، خاوند کے گھر میں گزارے گی۔ اسی طرح جو طلاق یافتہ ہے اس کے لیے بھی احکام یہی ہے کہ وہ اپنی عدت خاوند کے گھر میں گزارے گی۔ اگر بالفرض والدین حیات ہے، وہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں جا سکتی ہے، لیکن ان 3 مہینوں کا خرچہ طلاق والے جو عدت کے 3 مہینے ہیں جو اس کا خاوند دے گا جس نے طلاق دی ہے۔ اسی طرح جو عدت وفات ہے 4 مہینے اور 10 دن، جہاں پہ وصیت تو 1 سال کی ہے،
کہ 1 سال کا خرچ دیا جائے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ، 1 سال کا خرچہ بھی دیا جائے اور گھر سے بھی نہ نکالا جائے، ان کو گھر سے بھی نہ نکالا جائے، زبردستی یا وراثت پہ قابض ہونے کے لیے گھر سے بے دخل نہ کیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، فرمایا پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کام کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے دستور کے مطابق کیا بالفرض۔ ہمارے ہاں ایک رواج دور جہالت کا بھی پایا جاتا ہے، 2-3 جمعے پہلے بھی میں نے شاید عرض کیا تھا، خاوند فوت ہو جائے، اگر بیوی کے 2-3 بچے ہیں، شباب جوانی بھی ہے، تو اگر وہ شادی کرنا چاہے تو معاشرے میں بڑا بری نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے ہوتے ہوئے بھی شادی کرے گی، تجھے شادی کی کیا ضرورت ہے، تیرے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ان کو بڑا کر، ان کی پرورش کر۔ اب وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی اپنی بھی تو جوانی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، 1 مہینہ 2 سال وہ کوئی دے گا، اب زکوٰۃ کے پیسے لے لے کے اس کو پالے گی، لوگ درندگی کی نظر سے اس عورت کو دیکھیں گے، کسی کے گھر میں کام کرنا پڑے گا، کسی دفتر میں جانا پڑے گا، یا کسی طریقے سے بھی وہ بچوں کو پالے گی۔ کچھ تو کرتی ہیں اس طرح، یہ ہندوؤں کی رسم ہوتی تھی کہ جب کوئی خاوند فوت ہو جاتا تو وہ کہتے بیوی وفادار اس وقت ہوتی ہے جب خاوند کو جلایا جاتا تو بیوی اس کے ساتھ چھلانگ لگا دے۔ ایک رسم ان کی یہ تھی کہ جو بیوی خاوند کے ساتھ چھلانگ لگاتے، خاوند فوت ہو گیا، اس کو جلایا جا رہا ہے، اب وفاداری کی نشانی یہ تھی کہ جو عورت اس جلتی آگ میں خود چھلانگ لگا دیتی وہ کہتے یہ بیوی بڑی فرما بردار ہے، اور جو نہیں لگاتی تھی وہ کہتے یہ فرما بردار نہیں ہے، نعوذ باللہ اس کے کوئی غلط چکر چل رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی شادی کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال یا 23 سال، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی 3ری شادی تھی، اور آپ کی پہلے بھی اولاد تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی پہلے خاوندوں سے اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود 40 سال کی عمر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالانکہ آپ کبھی تاریخ پڑھیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکہ کی امیر ترین عورت تھی، کوئی عام نہیں، امیر ترین عورت تھی اور سردار کی بیٹی تھی، اور آپ کی تجارت کا مال دوسرے ملکوں میں جایا کرتا تھا، آپ غلاموں کو بیچتی تھی بیچنے کے لیے، اور اچھی خاصی آمدن آتی تھی، گھریلو لحاظ سے سٹرونگ تھی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہوئی اور حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسیپٹ کیا اور شادی کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور اتنی برکت ہوئی کہ سرکار کی ساری اولاد مبارکہ سوائے ایک بیٹے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تو یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اگر خاوند فوت ہو جائے، عورت ٹھیک ہے، مطلب کہ ازواجی زندگی گزار سکتی ہے، جسمانی لحاظ سے ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ پھر وہ شادی کر لے۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، عدت گزارنے کے بعد ہمارے ہاں تو ایک رواج اتنا غلط ہے، وہ ہندوؤں والی رسمیں ہم نبھاتے ہیں، سال گزر گیا فوتگی کو، اب جو پہلی عید آتی ہے وہ خوشی کا دن ہے، ہم سوگ کے طور پہ کپڑے نہیں پہنتے، کپڑے کیا پہنے، ایسے اس گھر میں تو فوتگی ہوئی ہے، الٹا خوشی والے دن غم دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے۔ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، حضور فرمایا صرف 3 دن سوگ ہے، جی عورت کا سوگ ہے جو 4 مہینے اور 10 دن ہے، جو اپنے خاوند کی عدت گزار رہی ہے، لیکن مرد کو اجازت ہے، بیوی فوت ہوئی ہے بے شک 4تھے دن شادی کر لے۔ سرکار فرمایا صرف 3 دن ہے، اس کے بعد کسی کے ساتھ سوگ نہ کریں، تعزیت نہ کریں مرنے والے کی، کیونکہ غم پہنچتا ہے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ بندہ اچھا تھا یار، کل ہمارے ساتھ تھا، پچھلے سال، اب وہ خوشی والے دن نا سارا غمی میں بدل جاتا ہے، اب وہ آگے سے کیا جواب دے، بلکہ آپ جائیں الٹا خوشیاں دے کے آئیں، اس گھر میں بانٹ کے آئیں کہ ان کو محسوس نہ ہو۔
تو اس لیے یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ وہ مر جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے نہیں پہننے، گھر میں جھاڑو نہیں دینا، اور اس طرح کے رواج ان کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے خاوند کے گھر میں رہے۔ ہاں اس دوران بیمار ہو جائے دوائی لینے کے لیے جا سکتی ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں باہر سے کر سکتا، وہ جا سکتی ہے عورت باہر۔ کوئی رشتہ وغیرہ ایسا ہے بیٹے کا یا بیٹی کا، اب جوان ہے دیکھنا ہے، گھر میں بڑی ہے تو پردے کی حالت میں جا سکتی ہے، دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے، خود بیمار ہو جائے جا سکتی ہے، جو کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتے وہ جا سکتی ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے وہ عورت اپنے گھر میں واپس آ جائے، کسی دوسرے گھر میں عدت والی عورت رات نہ گزارے، بشرط یہ کہ وہ آ سکے۔ اگر کوئی دور سفر ہے تو پھر جا بھی سکتی ہے اور رہ بھی سکتی ہے، لیکن پردہ ضروری ہے۔ تو فرمایا اگر دستور کے مطابق وہ گھر سے نکلے، مطلب اگر اگلی شادی کر سکتی ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، پھر یہ خرچہ نہیں دینا پڑے گا، پھر وہ اگلے خامند کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ فرمایا اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہی سیم چیز مرد کے اوپر بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اس کو کیا ضرورت ہے مرد کو، بیوی فوت ہو گئی، بچے ہو گئے ہیں جوان، بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، اب دوتے ہیں، اس کے پوتے ہیں، اب شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی شادی کا دوتے پوتوں کے ساتھ تعلق تو ہے نہیں، نہ دوتے کے ساتھ، نہ دوتی کے ساتھ، نہ پوتے نہ پوتی کے ساتھ، نہ بیٹیوں کے ساتھ شادی کا کیا تعلق ہے؟ جو کام بیوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ بیٹیوں کے سامنے تو نہیں کر سکتے، کوئی شرعی معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ نے ہمت دی ہے، ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں اور گھر کے سورسز ٹھیک ہیں، آپ چلا بھی سکتے ہیں، آنے والی کو پراپر خرچہ دے سکتے ہیں، معمول کے مطابق رکھ سکتے ہیں، رہائش ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ آدمی شادی کر لے، وہ شادی کر لے۔ باقی کہتے ہیں کہ اگر اولاد بڑھ جائے تو کیا ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو دے دے، جس عمر میں دے دے، وہ آپ نہیں روک سکتے۔ رضامندی کے ساتھ اس کے بہت سارے معاملات ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق متاع ہے۔ اب جس عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے، ضرورت کے مطابق 3 مہینے کا خرچہ تو خاوند دیتا ہے، یہ تو اس کے ذمے میں ہے کہ جو طلاق کی عدت وہ گزارے گی 3 مہینے کی، اس کے بعد جو ہے بعد میں نہیں ہوگا، لیکن جو 3 مہینے کا خرچہ دستور کے مطابق ہے، جس میں لباس ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، اور بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں جو دوائی وغیرہ ہے وہ سارا کچھ لے کے دے گی، لیکن 3 مہینے کے بعد پھر یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ رشتہ طلاق ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے ازدواجی تعلقات، لیکن یہ جو دین لین کا سلسلہ ہے، جو خرچہ خامند کے اوپر ضروری ہوتا ہے، یہ 3 مہینے تک ہوتا ہے۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد پھر وہ خرچہ نہیں دے گا۔ ہاں جو حق مہر مقرر کیا گیا وہ حق مہر اس کو دینا پڑے گا سارا، وہ جتنا بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو نہ ہونے کے برابر ہم دیتے ہی 5000 ہے، 5000 واپس لیتے بھی شرم آتی ہے۔ سارے کام غیر شرعی ہے، حق مہر کی طرف ہم شرعی طرز عمل پہ آ جاتے ہیں، پھر ہمیں رسم و رواج بھی یاد آتے ہیں، ہماری طرف 5000 چلتا ہے، ہماری طرف 10000 چلتا ہے، شریعت میں کتنا ہے؟ تو حق مہر کے بارے میں یہ ہے کہ حق مہر زیادہ سے زیادہ رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ رکھا جائے، جتنا اگر بچے والے امیر ہیں تو ان کی حیثیت کے مطابق حق مہر رکھیں، اگر بچے والے غریب ہیں تو ان کی حیثیت کے مطابق حق مہر رکھیں، جتنا وہ کر سکتے ہیں اس حساب سے۔ جس طرح آپ 100-150 بندے کا انتظام کرتے ہیں، کم از کم اس لیول کا، جو اگر انہوں نے کہا نا برات کا 100 بندہ لے کے آئیں گے تو کم از کم 2 لاکھ حق مہر رکھیں۔ جب وہ کہیں گے نا ہمارے علاقے میں یہ ہیں تو انہیں بتانا ہماری شریعت میں برات نہیں ہے، ہماری شریعت میں حق مہر ہے اور ہم نے شرعی لیا ہے۔ تو اگر اس طرح کا ہو، پہلی تو بات یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے جتنا بھی ہو سکتے ہیں، سادہ نکاح ہو، اور جو سامان کا سارا بوجھ جو ہے بچے والا اٹھائے تو بیٹیوں والے کو تو پرواہ نہیں ہوگی، جہاں سارا سلسلہ بیٹیوں والے کرتے ہیں اور بچے کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ خرچ کچھ نہیں ہوتا ان کا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آسان بنائیں اور رشتوں کے اندر دخل اندازی نہ دیں تاکہ نوبت طلاق تک نہ آئے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، بیٹیوں کو سمجھایا کریں، گھر سے کام کاج، اگرچہ شریعت میں بیٹی جو ہے، بیوی جو ہے، وہ گھر کے کام کاج کرنے کی محتاج نہیں ہے، وہ سارا خامند کرے گا، لیکن معاشرہ ایسا ہے،
ہم بچی لے کے نہیں آتے، ہم ایک نوکرانی لے کے آتے ہیں، اور ہمیں ایک نیا شیف مل جاتا ہے جو گھر کے سارے کام کرے گا، کھانے بھی پسند کے بنائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بیٹی کو یہ تربیت دے دیں۔ جس طرح پڑھائی لکھائی کے اوپر آپ اتنا زور دیتے ہیں، اسی طرح بچی کے اوپر زور دیں، وہ کھانا پکانا، گھر کے معاملات، صفائی ستھرائی کے، یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم جو بیٹیاں بیٹوں کے لیے لے کے آتے ہیں، جس کو بہو کہتے ہیں، کاش کہ ان کو بھی ہم بیٹیاں سمجھ لیں، پھر یہ روگ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ بس مسئلہ یہی ہے، وہ ساری زندگی بہو رہتی ہے، بیٹی نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے اپنی بیٹی کے لیے سارا کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹی ہماری نہیں ہوتی، وہ بیٹے کے لیے لے کے آتے ہیں، اس لیے وہ بیٹی بن نہیں سکتی۔ اس لیے ساری زندگی، خاص طور پر جب تک یہ ازدواجی اور دوسرے جوائنٹ فیملی کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس ٹائم تک تو بہت مشکل ہے کہ یہ دونوں جی آپس میں خوش رہ سکیں، مگر کثیر طلاقیں تیسرے آدمی کی وجہ سے، یا تیسرا کوئی شخص انوالو ہوتا ہے تو پھر نوبت جہاں تک آتی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت والا معاملہ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقاً علی المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والوں پر واجب ہے، یعنی کہ جب طلاق دے دی، 3 مہینے کا خرچہ بھی اس کو دیا عورت کو، اور یہ اس لیے دینا ہے کہ یہ شریعت میں ہے، کوئی احسان نہیں ہے ہمارا۔ حق مہر زیادہ دیا ہے تو جتنا حق مہر مقرر ہے وہ دے دینا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا جو بندہ حق مہر مقرر کر لیتا ہے پھر دیتا نہیں ہے، اور اسی حالت میں مر جائے تو سمجھ لے پچھلی زندگی زنا میں گزاری ہے۔ حق مہر مقرر کر لیا لیکن دیا نہیں ہے۔ 2 صورتیں ہیں، ایک ہے بیوی سے معاف کروا لینا، اگر وہ اپنی رضامندی میں معاف کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں معاف کرتی ہوں، ہم تو کرواتے ہیں معاف۔ معاشرہ جو ایسا ہے وہ 1000 روپیہ بھی بیٹی کے ہاتھ سے لگا کے ایسے کھینچتے ہیں جیسے کرنٹ پڑتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ جو 1000 حق مہر کا ہوتا ہے نا، روزانہ زندگی میں دیکھتے ہیں وہ ہاتھ بیٹی کے لگتا نہیں ہے، جلدی سے کھینچ لیتے ہیں، جلدی سے کھینچ لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کو 2-4 ارب روپے کا چیک دے رہے ہیں جو کہ بیٹی کے ہاتھ لگ جائے گا تو پتہ نہیں کیا کر لے گی۔ تو وہ ضروری یہ ہے کہ وہ حق مہر جو مقرر ہے وہ بیٹی کو دے دیا جائے، اور اسے کہ بیٹی یہ تیری ملکیت ہے، ہر جائز کام میں آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ لے نہیں سکتا، بیٹی کا باپ بھی نہیں لے سکتا وہ پیسے جو اس کے حق مہر کے مقرر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے حق مہر کے پیسوں کے عوض اس نے اپنا بدن جو ہے اس آدمی کے حوالے کیا ہے، وہ حق مہر کی وجہ سے۔ اب وہ جو چیز اس کے لیے واجب تھی، ضروری تھی، اس نے لینی تھی، ہم تو وہ بھی نہیں دیتے۔ دوسری بات تو دوسری رہ گئی، اس لیے ان چیزوں کے اوپر زیادہ خیال کریں۔ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب جہاں تک ہمارے جو پچھلے معاملات تھے وہ آج ہوئے ہیں مکمل، جس طرح طلاق کے، عدت کے، پھر طلاق کے بعد کتنی دیر مرد نے جو ہے اپنے پاس رکھنا ہے عورت کو اور کتنا خرچہ دینا ہے، یہ تقریباً 5-6 جمعے ہو گئے ہیں ہمارے اسی کے اوپر گفتگو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت۔ اس آیت کا تعلق نا سمجھانے میں ذرا آسان ہو جائے گا۔ جو پیچھے گزرا ہے ہمارے ہاں کرونا، جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے نا، ہم نے دیکھا وہ بھی ڈرے، جن کو ڈر نہیں لگتا تھا نا، جو مال و دولت کی وجہ سے اندھے ہو گئے تھے، سب سے زیادہ احتیاطیں انہوں نے کی۔ یہ ایک وقت ایسا تھا، یہ بنی اسرائیل کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے؟ فقال لهم اللہ موتوا، تو سو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، تو وہ سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندے ہو جاؤ، وہ سارے کے سارے زندے ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بتایا کیونکہ ہم سے پہلے جو اس امت کے قریب ترین امت گزری ہے نا، وہ ہے بنی اسرائیل۔ ہمارے قریب ترین جو امت گزری ہے وہ ہے بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل بالکل قریب ہے، یعنی کہ اس امت سے پہلے بنی اسرائیل تھی، اور اس لیے اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ وہ کیا تھا؟ ان کی ایک بستی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے ایک شہر تھا، وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی، یہ جو چوہوں سے پھیلتی تھی۔
اب ہوا کیا، کچھ لوگوں نے نا وہ شہر چھوڑ دیا. ایک روایت میں آتا ہے 30,000 اور مختلف روایات ہیں، لیکن کافی سارے لوگوں نے نا وہ شہر چھوڑا، چلے گئے. کچھ لوگ وہاں ہی مقیم رہے. اب جو مقیم رہے ان میں سے آدھے اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے، آدھے بچ گئے. اب جب یہ بیماری رکی نا تو جو چلے گئے تھے وہ واپس آئے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا آپ لوگ تو ٹھیک رہ گئے، ہمارے ہاں جو ہمارے ساتھ تھے کچھ فوت ہو گئے، ہم کچھ بچیں، کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جاتے تاکہ سارے بچ جاتے. اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر جب بیماری آ جائے نا کوئی، وہ بندہ اس علاقے کو چھوڑے نہ، اس علاقے کو چھوڑے نہ. اس بیماری کی وجہ سے خاص کر سرکار فرمایا جو طاعون کی بیماری کی وجہ سے مرتا ہے اللہ تعالیٰ شہادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے. اب اگلا سال پھر ہوا، انہوں نے کہا کہ چلو آئندہ اب کبھی ایسا معاملہ بنا نا تو پھر ہم سب ہی چھوڑ جائیں گے. اگلا سال آزمائش کا ہوا، پھر دوبارہ بیماری آ گئی. اب یہ سارے لوگ نا وہاں سے نکلے، انہوں نے جو پچھلے سال نہیں گئے تھے نا، جو بچے تھے وہ بھی ساتھ ہی نکل پڑے. انہوں نے کہا آپ پہلے نکلے تھے، آپ بچ گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، ہم بھی بچ جائیں گے. اب جو نکلے انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ملی، وہاں انہوں نے قیام کیا. اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور ایک نیچے کھڑا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں ان سے کہو کہ تم مر جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کا حکم، فرشتوں نے آگے پیغام دیا، سارے کے سارے مر گئے، ٹوٹل وہیں پہ مر گئے. اب مرے کو اتنی دیر ہو گئی کہ یہ جو جسم ہے نا اس کے اوپر سے ماس ختم ہو گیا، اڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئی. ایک پیغمبر وہاں سے گزرے، حضرت حزقیل رضی اللہ علیہ السلام وہاں سے گزرے، دیکھا بوسیدہ ہڈیاں ہیں، ہے انسانوں کی لیکن ہے بڑی تعداد کے اندر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اتنی ہڈیاں، اتنے لوگ، سارے انسانی وجود ہے اور اتنی ساری. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے میرے پیغمبر ان ہڈیوں سے کہو کہ اکٹھی ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا، حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اکٹھی ہو جائیں. ہڈیاں اکٹھی ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ان سے کہو کہ سیدھی ہو جائیں. اب وہ اکٹھی ہونے کے بعد جس وجود کی جو ہڈی تھی اس کے ساتھ مل کے سیدھی ہو گئی. پھر حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر ماس آ جائے، ماس آ گیا. پھر کہا اللہ کے حکم سے تم زندہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مر جاؤ. وہ سارے کے سارے مر گئے. اب یہ جو وبا ہمارے درمیان کرونا پھیلی تھی یہ پاکستان میں تھوڑی تھی. جن لوگوں نے ایڈوانس اقدامات کیے ہوئے تھے وہاں تو موتیں زیادہ ہوئی، وہاں موت زیادہ ہوئی. جس طرح کے یہ یورپی ممالک ہے وہاں تو ہماری نسبت موت کی شرح وہاں زیادہ تھی. جو لوگ ٹیکنالوجی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ کے ٹیکنالوجی کس کام کی ہے؟ ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ محبوب کے صدقے عطا کیا ہے اور یہ ہمیں دکھا دیا. جو لوگ ٹیکنالوجی اتنی سمجھتے تھے کہ زمین کی کوکھ کا بھی پتہ تھا، انہوں نے چاند تک کا بھی سفر کر لیا تھا. وہاں ایسے ایسے اقدامات ہو گئے تھے کہ وہ ہوا کے اندر سیکیورٹی بیچ چکے تھے. اب وہاں بیٹھ کے پوری دنیا کا سکیچ لے سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آغاز وہاں سے کیا جہاں سے ٹیکنالوجی سب سے زیادہ تھی، تیز تھی، لوگ اپنے آپ کو بڑے ماہر سمجھتے تھے. لیکن ایک اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں بیماری آئی، وہ روک نہیں سکے. بھائی بھائی کے قریب نہیں جاتا تھا، ایک دوسرے سے فاصلہ کر لیا اور ہم لوگ ان کے پیچھے لگے کہ ہم نے حرم ہی بند کر دیا، ہم نے کعبۃ اللہ کا طواف بند کر دیا، نمازیں بند کر دی، مساجد بند کر دی. مجھے بتاؤ ہم تو نماز پڑھتے تھے جہاں پہ، اب نماز تو ہوتی تھی، جو نماز نہیں پڑھتے وہ نہیں مرے، وہ سب سے زیادہ مرے. اب ٹیکنالوجی کس کام کی آئی، اموات بھی زیادہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا، ٹیکنالوجی انسان کو نہیں بچا سکتی، موت برحق ہے، موت برحق ہے. تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ. اور یہی بات حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ تمہارا رب ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم تو پہاڑوں کی اوٹوں میں رہتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، نہ ہوائیں اثر کرتی ہیں، اتنے بڑے پہاڑ اوپر ہیں،
ہم جن گاروں میں رہتے ہیں وہاں کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ من ذالک تیرا خدا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو حکم دیا اکھیڑ دے ان کو۔ اب وہ پہاڑ اس طرح ہوا میں اڑنے لگے جس طرح روئی اڑتی ہے، کیونکہ خالق کے ساتھ پنگا ہم تو نہیں لے سکتے۔ جی آج کا دور ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے کوئی سائنس کے پیچھے، ہمارے لیے تو چھوٹی سی مثال ہو، لوگ یورپ کو آگے رکھ لیں۔ یورپ میں دیکھو جی یہ جو اسرائیل ہے یہ یورپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ جو فلسطین ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، یہ جو ساتھ لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ صرف دھوکہ ہے، اور ہماری بے غیرتی یہ ہے کہ ہم طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں بول سکتے۔ موت سے ڈرتے ہیں نا، موت تو آتی ہے، ہم نے اپنے بڑے دفنائے نہیں، ہم نے اپنے سے چھوٹے بھی دفنائے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، اچانک جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے سارے کے سارے مر گئے۔ یہ پچھلے دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جب کھڑریاں والے کے قریب، کوئی عزیز تھے ہمارے ساتھ۔ اب ایکسیڈنٹ ہوا، جوان سارے اس کے اندر، سارے جوان ہیں۔ جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ گاڑی ایک ٹرالی تھی توڑی والی، اس کے ساتھ ٹکر ہوئی، گاڑی وہیں کھڑی ہے، سوار 5 وہیں موقع پہ مر گئے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کیری ڈبہ سا تھا، جو پیچھے بیٹھے وہ مر گئے، اور جن کی ٹکر لگی ہے آگے جو چلانے والی ہے وہ دونوں بچ گئے۔ جب موت برحق ہے، یہ جوانی نہیں دیکھتی، بڑھاپا نہیں دیکھتا، یہ پیغام اللہ کا ہے۔ 4تھے مہینے میں حمل ہوتا ہے، علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ جب 4تھے مہینے میں ماں کے پیٹ کے اندر یہی نطفہ خون کی صورت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے اس کی زندگی، موت اور رزق تینوں لکھ دے۔ جو ساری زندگی بس کمائی کے اندر ہی ہم نے گزارنی ہے، ساری زندگی بس اسی میں ہے، میں نے کمایا، میں نے گھر بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے فلاں کیا۔ میں نے کئی جنازے سینکڑوں کی تعداد میں پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کچھ لوگوں کو دفن بھی کیا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ان کے ساتھ رکھی جائے، میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کی کوٹھیاں بنگلے تھے، میں نے کفن میں لپٹے ہی دیکھے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے نیچے جو ہے کوئی عالی شان گدا رکھا جائے، صوفہ رکھا جائے، کوئی عالی شان لباس دیا جائے۔ وہی 1000-1500 کا لباس کفن جو غریب کے لیے ہوتا ہے وہی اس امیر سادے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاں کئی کنال کی کوٹھی میں رہتا تھا وہاں جو 6 فٹ جگہ غریب کے لیے ہے وہی 6 فٹ امیر کے لیے ہے۔ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یار ہمسائے میں کوئی غریب ہے، امیر ہے، اس کو جہاں نہیں دفنانا، امیروں کا کوئی علیحدہ قبرستان ہے۔ اور بھائی وہاں کوئی شناخت نہیں ہے، وہاں صرف ایک شناخت ہے، مسلمان ہے تو دفنا دو۔ شناخت یہ ہے اگر پیچھے کو کام اچھا کیا ہو تو مرنے کے بعد کیوں کہتا ہے یار فوت ہو گیا، بندہ بڑا اچھا تھا، بڑے نیک اعمال کرنے والا تھا۔ اگر پیچھے کوئی یہ بات کہنے والا ہوا تو سمجھ لے اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اور اگر جنازہ نکلے اور وہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے ان سے جان چھوٹ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے جو فتنے باز آدمی تھا اللہ تعالیٰ نے ہم سے جان چھڑوا دی، تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے، قبر میں بھی مشکل بن جائے گی۔ حضرت بیٹھ جائیں یار، ہیلو تشریف رکھیں یار، ماحول خراب نہ کریں، مہربانی آپ کی۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ معاملات سے بچنا چاہیے۔ زندگی تھوڑی ہے، اس کا انتظام کر لینا چاہیے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اللہ کے بندوں، پچھلی امتوں کے لیے مخصوص جگہ تھی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے روح زمین کو مصلی بنا دیا ہمارے لیے۔ روح زمین کو دکان پہ ہیں، آپ کا نماز کا ٹائم جا رہا ہے، آپ مصلی بچھائیں، نماز پڑھ لیں، قبول ہو جاتی ہے۔ اگر غنیمت ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ مسجد میں سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، غنیمت ہے اس بندے کے لیے۔ انشاءاللہ ان آیات میں آگے آئے گا، اگلے جمعے میں اس کو ہم مزید کھولیں گے۔ تو یہ موت برحق ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کو تیاری شیاری ہے، کو کیا ہے قیامت کے لیے انتظام؟ عرض کیا یا رسول اللہ انتظام تو کوئی نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت سچی کرتا ہوں۔ یہ ہمارے والی نہیں تھی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب اذان ہو تو مسجد میں یہ غلامی لے کے نہیں آ سکتی۔ یہ غلامی ہماری صرف ایک نعرے کی حد تک ہے، اس سے آگے ہمیں بڑھنے بھی نہیں دیتی، کیونکہ ہم بڑھنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ غلامی تو یہ تھی کہ اذان ہوتی تو کہتا یار یہ کام ایک طرف ہے، رب کا بلاوا آ گیا ہے، یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے، اس کو چھوڑیں، رب کو راضی کرنے کے لیے چلے جائیں۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے محبوب سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر یاد رکھنا قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اپنے اوپر کم از کم یہ رقت طاری کریں، یہ دعوی محبت بھی اس وقت سچا ہے جب سرکار کی باتوں کو مانا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔